اس وقت جو اپوزیشن اتحاد کا اجلاس ہوا ہے ان کی تیاری آپ کو کیا دکھائی دے رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک کی جو لاہے عمل سامنے آیا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جو اپوزیشن ظاہر ہے کہ ناراض ہے کیونکہ 27ویں ترمیم سے جو کیریکٹر آف کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کافی تبدیلیاں کچھ بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں. تو اس سٹیج پہ یہ آئسولیٹڈ پروٹیسٹ تو ہو سکتا ہے، مثلا جو اتوار کو یہ کر لیں، جمعے کو وہ کر لیں، پیر کو یہ کر لیں، یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیویجول آئسولیٹڈ پروٹیسٹ تو ون ٹائم افیئر ہوتا ہے نا، وہ تو ممکن ہے. لیکن کوئی سسٹینڈ ایجیٹیشن کے ابھی کوئی آثار نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں پیدا ہو جائے. لیکن لائرز کو جو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے پولیٹیکل فورسز پہ وہ یہ ہے کہ ان کا ایک آرگنائزیشنل نیٹ ورک ہر وقت موجود ہوتا ہے. بار کونسلز جو ہوتی ہیں، ڈسٹرکٹ لیول کی بار کونسل، اس سے نیچے کے لیول پہ بھی وکلاء کی تنظیمیں موجود ہوتی ہیں. تو ایک طرح کا وکلاء کا ایک نیٹ ورک موجود ہوتا ہے جس طرح آپ اس کی لائر موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ چلی اسی لیے گیا تھا کہ تمام جو لائرز تھے وہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کا نیٹ ورک استعمال نہیں کیا، اپنا نیٹ ورک استعمال کیا، بار کونسل کا نیٹ ورک استعمال کیا. تو ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے. لیکن یہ ہے کہ لائرز ڈیوائیڈڈ ہیں، کچھ گورنمنٹ کے حق میں ہیں، کچھ گورنمنٹ کے خلاف ہیں. تو اس وقت ملک میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. جہاں تک عوام کے مسئلوں کا تعلق ہے، دیکھیے پاکستان کی پالیٹکس کا عوام کے مسئلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یوں کریں، میں تو آپ کو کہتا ہوں، اب میں تو امپیریکل ایویڈنس میں بلیو کرنا چاہتا ہوں، ویکیوم میں بیان نہیں دے رہا. آپ یوں کریں، پچھلے ایک مہینے میں جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں، سینٹ کی پروسیڈنگز ہوئی، ان کا مطالعہ کر لیں. اس میں دیکھیں کہ عوام کے مسائل پہ کتنی دفعہ ذکر ہوا ہے، کتنا ٹائم انہوں نے اسپینڈ کیا، کتنا ٹائم کس میں ہے، پاور سٹرگل میں، کہ اقتدار کو کس طرح محفوظ کیا جائے. یہ ہے بنیادی نقطہ. اس وقت جو پولیٹیکل سٹرگل پاکستان میں ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اقتدار کو کس طرح محفوظ کیا جائے. اس کے لیے ٹیررزم بھی ایک چیلنج ہے، عمران خان بھی ایک چیلنج ہے، اور چھوٹے موٹی جو یہ موومنٹ چلتی ہیں، رائٹس اور آئیڈینٹی کی موومنٹ، کوئی بلوچستان میں چل گئی، کوئی کے پی میں چل گئی، یہ سب ہے. ان سب کا کس طرح ہم کنٹرول کریں، اور اقتدار جو اس وقت ڈومیننٹ ایلیٹ ہے پاکستان کے اندر، اس ڈومیننٹ ایلیٹ کے اقتدار کو ہم کس طرح محفوظ کریں اور اس کا ایک طویل عرصے کے لیے تحفظ ہمیں حاصل ہو جائے. یہ ہے بیسک فلسفی جس کے تحت اس وقت ہماری پالیٹکس چل رہی ہے. لہذا عوام کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، اور ٹھیک ہے، عوام کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جو عوام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور وہ اس انتظار میں ہو کہ ہمیں وہ خیرات بھی حکومت پنجاب کو خیرات دے دے گی، فیڈرل حکومت خیرات دے دے گی. صاحب اقتدار کی بات کریں، ان کے لیے عوام کاؤنٹ نہیں کرتے، لیکن اس وقت جو اپوزیشن میں ہیں اور جو زیر عتاب ہیں وہ بھی عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں، دیکھیں ان کے مسئلے بہت زیادہ ہیں. وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ کسی ڈیموکریٹک فریم ورک میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں اپوزیشن کو آزادی ہے کام کرنے کی. یہاں پہ اپوزیشن کو کافی بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو وہ فریڈم نہیں ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی جو گورنمنٹ کے لوگوں کو ہوتی ہے. ہمیں ٹی وی کے پروگراموں میں دیکھ لیں نا آپ، جو ٹی وی پہ جو اناؤنسمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، 1 منٹ میں پریس کانفرنس سے ہے وہ کسی اور پہ بات کر رہا ہو، تعلق ہی نہ ہو سیاست سے، وہ ٹھک سے وہ پروگرام کاٹ کے وہ جو ہے وہ پریس کانفرنس چلتی ہے. کبھی اپوزیشن کی پریس کانفرنس اس طرح آ سکتی ہے؟ پاکستان کی ٹیلی ویژن، پرائیویٹ سیکٹر ٹیلی ویژن پہ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ انہیں بھی ایک خاص لیمٹس کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے، کہ ایک فریم ورک ہوتا ہے. ایک زمانے میں تو بڑی آیا کرتی تھی. دیکھیے زمانے بدلتے رہتے ہیں، زمانے بدلتے رہتے ہیں. آزادی تھی اس ملک کے اندر، ایک وقت تھا، لیکن اب میڈیا ہمارا کافی مشکلات کا شکار رہتا ہے. جو جرنلسٹ زیادہ انڈیپینڈنٹ وقت بدل گیا ڈاکٹر صاحب، حالات بھی بدل گئے، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. نہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے. یہاں ایوب کے دور سے شروع ہو جائیے، ہم نے، آپ تو بہت پیچھے چلے گئے، جو ایوب کا دور دیکھیں، اس کے بعد ضیاء الحق کا دور دیکھیں، مشرف کا دور دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے ہم نے دور دیکھے ہیں. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ جو نظام اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بڑی بڑی دیواریں کھڑا کرتا ہے نا اپنے گرد، وہ اندر سے ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، اندر کانٹرڈکشنز اتنی ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ اس کو محفوظ رکھنا مشکل ہوتا ہے. یہ سسٹم تو مضبوط لگ رہا ہے نا آپ کو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ فار دا ٹائم بینگ
وقتی طور پہ یہ مضبوط ہے، لیکن لانگ ٹرم میں نے کہا ہے کہ اس قسم کے نظام ہمیشہ اندرونی کانٹرڈکشنز اور اندرونی پرابلمز کی وجہ سے کولیپس کرتے ہیں، امپلوژن ہوتا ہے اس قسم کے نظاموں کے۔ تو اس وقت تو ہم اپوزیشن کی اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ثالثوں نے بھی کوششیں کر کے دیکھ لیں لیکن کارگر نہ ہو سکیں۔ اب ہمارے پاس تو استحقاق ہے کہ ہم مؤثر جوابی کارروائی کریں، اور جیسا کہ وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ ہم پیچھا کریں گے اور وہاں جا کے ماریں گے۔ دیکھیے، پاکستان کے پاس 4 آپشنز ہیں جن کو انہیں احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ بارڈر سیکیورٹی کو انہانس کریں۔ آخر وہ کس طرح بارڈر کراس کر کے پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں، کیونکہ بارڈر پہ تو مانیٹرنگ موجود ہے آپ کی، اس مانیٹرنگ کو زیادہ مؤثر بنائیں تاکہ بارڈر کراسنگ جو ہے ان آتھورائزڈ بارڈر کراسنگ نہ ہو سکے۔ یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ لوگ وہاں سے آتے ہیں، ظاہر ہے بارڈر کراس کرتے ہی ہیں تبھی تو آتے ہیں نا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے یہاں پاکستان کے اندر سورسز آف سپورٹ کیا ہیں، وہ آ کے کن کے دیکھیں نا، جو کوئی سہولت کار کون جو بم چلاتا ہے، یہ جو ہے سوئسائڈ بامبر ہے، وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ آیا اور سیدھا جا کے اس نے بم چلا دیا، وہاں ٹھہرتا ہے، جگہ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، کوئی ان کو یہاں لوکل گائیڈ کرتا ہے۔ تو یہ لوکل سورسز آف سپورٹ کیا ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ ان کو کرنی چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جو اس کے افغانستان کے، ان کے کنسرن اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی بھی مشکلات ہیں، ان کو بھی چیلنجز ہیں، کرنے کی بھی کوشش تو ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کی حمایت حاصل ہو، ہمدردی حاصل ہو، جس میں ٹرکی کو بھی شامل کریں، کویت اس کو قطر کو بھی شامل کریں، کیونکہ ان دونوں کا ڈپلومیٹک کلاؤٹ موجود ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی بھی کسی سطح پر کوئی ایسی کوششیں ہو رہی ہوں گی ثالثوں کے ذریعے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی زیادہ اتنی کوششیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، آخری جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان سب باتوں کے باوجود اگر ضرورت ہو تو بڑا پریسیشن کے ساتھ آپ ان کے اڈوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پریسیشن کا ہونا ضروری ہے، اور انڈسکریمنیٹ ایکشن، ملٹری ایکشن افغانستان کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ٹارگیٹڈ ہو، اور وہ بھی لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بارڈر پہ لڑائی شروع کریں افغانستان سے، اس سے آپ کے مسائل بڑھ جائیں گے، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہاں، جو ان کے اڈے ہیں جہاں وہ چھپتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، وہ ہماری انٹیلیجنس کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مانیٹرنگ تو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کو پریسیشن کے ساتھ ٹارگٹ کریں، ادھر ادھر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ہے آخری سٹیپ کے طور پہ کریں۔ تو اس طرح ایک فیزڈ اپروچ کی ضرورت ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ اندرونی طور پر جو خلفشار ہے، جو تضادات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جو لوگوں کو شکایات ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کیوں، ان سے کیوں نہیں آپ ایڈریس کر سکتے؟ آپ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے گوادر کے پروجیکٹ کا، ہم 2001 سے ہم گوادر کا سن رہے ہیں، اگرچہ ہوا کچھ نہیں ہے اب تک گوادر میں، تو سوال یہ ہے کہ گوادر کے سلسلے میں گریوینسز کیا ہیں لوکل پاپولیشن کے، ان لوکل پاپولیشن کے ہارٹس اور مائنڈ کو جیتیں، اور وہ اسی وقت جیتیں گے جب آپ ان کے مسائل کو سمجھ کے ان کے مسائل کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہ کریں کہ فیصلے بیٹھ کے آپ اسلام آباد میں کریں یا راول پنڈی میں کریں، بلکہ آپ جائیں بلوچستان میں، آپ جائیں کے پی کے ٹرائبل ایریا میں، دیکھیں لوگوں کے مسئلے کیا ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ سے مانگتے ہیں، ان کو وہ دیں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہوں، دل سے، آپ خوف کی وجہ سے نہیں۔ دیکھیے، ایک سپورٹ ہوتی ہے خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے آپ رضاکارانہ طور پہ پیش کرتے ہیں سپورٹ، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے درست ہے، تو وہ رضاکارانہ سپورٹ اسی وقت ملتی ہے جب یہ لوگ جو دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں، ٹرائبل ایریا میں، یہ محسوس کریں کہ ریاست ان کی ہمدرد ہے، ان کی بہی خواہ ہے، ان کی بہتری چاہتی ہے، ان کے حالات کو آگے کی طرف لے جانا چاہتی ہے، تب آپ کو وہ ہارٹ اینڈ مائنڈ میں۔ لیکن اس وقت ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اور ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے افغان سرزمین کو لے کر، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔